اور تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ ما تريدون من علی، اور نبی کے سوال میں بڑی گہری بات ہے، ما تريدون من علی۔ اور جب تم خندق کے موقع پر عمر ابن ابود کی آواز لگانے پر کوئی اٹھ نہیں رہے تھے، اس وقت اسلام کی اور تمہاری عزت کو اس کی لاج رکھی ہے تو علی نے رکھی ہے۔ ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ جب کتنے دن گزر گئے اور خیبر فتح نہیں ہو رہا اور کسی سے بھی فتح نہیں ہو رہا، سب واپس آ رہے ہیں، اس وقت خیبر کو فتح کر کے اسلام کو، مسلمانوں کو عزت بخشنے والا علی ہے۔ ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی نے ایک لونڈی لے لی، اس سے پریشان ہو؟ احد میں جب تم سارے بشری تقاضے کی وجہ سے میدان سے، جب مسلمان نرغے میں آ گئے اور تم نے دیکھا نہیں کدھر کو جانا، اور میدان چھوڑ کر کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، تشریف لے کے جا رہے ہو میدان سے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم جا رہے ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس وقت علی میدان میں کھڑا ہے اور نبی کی حفاظت کر رہا ہے، اسلام کی حفاظت کر رہا ہے۔ ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناصبین یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان کی خوشی، شہادت کی خوشی میں غدیر کا دن منایا جاتا ہے، یا اس کو اعلان ولایت علی علیہ السلام نہیں ہے یہ، بلکہ یہ حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی کا دن ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے یہ روایت دیکھتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے یہ بات کی جاتی ہے۔ میرے سامنے مسند احمد کی روایت ہے، آپ انشاءاللہ الرحمن ہر جو حدیث کا میں حوالہ دوں گا اپنے سکرین پر اس کا اسکین آپ دیکھ لیں گے۔ آپ کی تسلی کے لیے ہم نے بہت ہی تحقیق والا کام آپ کی تسلی کے لیے ہم نے بہت ہی محنت کر کے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں یہ اسکینز پیش کیے ہیں۔ مسند احمد کی روایت 545 نمبر روایت اس وقت آپ کی پیش خدمت ہے۔ یہ اس میں لکھا کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 18 ذو الحج کو ہے۔ اب اس روایت کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے مسند احمد کی اس سادہ بغیر تحقیق کے اس روایت کو اس پیج کو آپ دیکھیں گے تو اس کے نیچے حکم لگا ہوا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے۔ اب اس کے علاوہ کئی ساری تحقیقات ہیں، لیکن میں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک مسند احمد کی تحقیق پیش کرتا ہوں، اور اس پہ جو اس روایت کے حوالے سے بحث ہوئی ہے یا جو اس کے بارے میں حکم لگا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مسند احمد کی احمد محمد شاکر کی تحقیق، اس کا صفحہ جناب 398 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور انہوں نے صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اسنادہ منقطع، اس روایت کی سند منقطع ہے، اس میں انقطاع ہے، اس وجہ سے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ جو شہادت کہی جاتی ہے کہ 18 ذو الحج کو ہے، اور یہ 18 ذو الحج کو جو غدیر کا ذکر کیا جاتا ہے یہ اصل میں حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس روایت کا کی حیثیت دیکھ لیں کہ حضرت عثمان کی شہادت 18 کو نہیں ہے، 18 والی یہ روایت جو ہے یہ منقطع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی صحیح جو شہادت کا دن ہے وہ کون سا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں مسند احمد ہی کی اگلی روایت 546 نمبر روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، سند بھی پڑھ دیتے ہیں، اگر کسی نے سند پر کوئی اعتراض کرنا ہو تو وہ کھلے دل اعتراض کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی تحقیقات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حدثنا عبداللہ قال حدثني عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال ابو جان ان عثمان رضی اللہ عنہ قتل فی اوسط ایام التشریق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایام تشریق کے اوسط درمیان میں قتل کیے گئے ہیں۔ اب ایام تشریق کیا ہے پتہ ہوگا اہل علم کو کہ ذوالحج کی 10 یعنی ذوالحج کی 10 تاریخ کے بعد جو اگلے 3 دن ہیں 11 12 13 یہ یوم جمرات بھی ہوتے ہیں، ان دنوں پر حاجی جو ہے وہ کنکر بھی مارتے ہیں اور اس میں اور بھی کئی کام ہوتے ہیں، تو ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اوسطی من ایام تشریق، ایام تشریق حضرت عثمان کا قتل جو ہے وہ ایام تشریق کے درمیان ہوا ہے، یعنی پہلا یوم تشریق 11 ہے اور آخری 13 ہے، اور درمیان میں کون سا دن ہے؟ درمیان میں ہے 12 تاریخ، اور حضرت عثمان کی شہادت جو ہے تاریخ ہے اس کی 12، اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسند احمد کا یہ جو بغیر تحقیق کے جو پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے نیچے یہ اس کا حکم لگا ہوا ہے کہ اسنادہ صحیح، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم
ایک اور روایت آپ کی، ایک اور کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بمائے تحقیق بمائے تخریج، المصنف ابن ابی شیبہ، اس کی تحقیق سعد بن ناصر نے اس کی تحقیق کی ہے۔ روایت نمبر ہے 36,208، ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق، حضرت عثمان ایام تشریق کے اوسط درمیانے دن، درمیان ایام تشریق کے درمیان یعنی 12 تاریخ کو قتل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھا کیا ہے کہ ھذا صحیح، یہ روایت ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں مسند احمد کی ایک اور تحقیق پیش کرتے ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل جلد اول ہے، تحقیق شعیب ارناؤت، بہت بڑے اہل حدیث، بلکہ اہل حدیثوں کے سر کا تاج شعیب ارناؤت، اس کی تحقیق کی ہے، اس کے جو ہے اس پر حکم لگائے ہیں حدیثوں پر، اور انہوں نے کیا کہا ہے، روایت کا آپ کو حصہ بیان کرتے ہیں، ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق، حضرت عثمان ایام تشریق کے اوسط میں قتل کیے گئے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح، اس کی سند میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ سند صحیح ہے۔ 18 والی سند جو ہے وہ منقطع ہے، اور یہ جو 12 والی اسناد میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں مسند احمد سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ لکھا ہے اس کے راوی جو ہیں، یعنی اس روایت کے راوی جو ہیں، یہ صحیحین کے راوی ہیں، یعنی بخاری و مسلم کے راوی ہیں اس روایت کے راوی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک اور تحقیق، ہم آپ بڑی مشہور ترین تحقیق ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مسند احمد کی احمد محمد شاکر کی تحقیق ہے کہ حضرت عثمان ان کا جو یوم وفات ہے، یوم شہادت ہے، وہ 12 کو ہے۔ انہوں نے ذکر کیا اس روایت کو، ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق، اسنادہ صحیح، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی ویڈیو کے پہلے پارٹ کو الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں کہ حضرت عثمان کا یوم شہادت، یوم وفات جو ہے وہ 12 کو ہے، 18 کو نہیں ہے، لہذا یہ اعتراض نہیں بنتا۔ اور اس کے بعد اگر یہ مان بھی لیا جائے فرض محال کہ حضرت عثمان کی شہادت جو ہے وہ 18 تاریخ کو ہے، جو کہ نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اگر مان لیا جائے تو پھر بھی غدیر کی تاریخ، یوم اعلان ولایت مولا علی علیہ السلام کی جو تاریخ ہے وہ پہلے کی ہے، اور حضرت عثمان کی شہادت جو ہے وہ بعد کی ہے، وہ پہلے کی ہے اور وہ بعد کی ہے۔ تو اس سے اس پر کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا، کوئی بھی کسی قسم کا خطرہ اس دن کو لاحق نہیں ہے۔ غدیر پر اٹھنے والا اگلا اعتراض یہ ہے کہ غدیر نہیں ہونا تھا، غدیر نہیں ہونا تھا، غدیر اس لیے ہوا، یوم اعلان ولایت مولا علی علیہ السلام اس لیے ہوا، غدیر کا اجتماع اس لیے منعقد ہوا کیونکہ صحابہ کرام نے بڑی کثیر تعداد میں حضرت علی، مولا علی علیہ السلام کی شکایات کی تھی۔ اب ان شکایات کے ازالے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کا اجتماع منعقد کیا، اس کا انعقاد کیا، تاکہ مولا علی پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے اور یہ معاملہ ختم کیا جائے۔ تو میرا سب سے پہلا مومنین سے، مسلمانوں سے یہ بہت سادہ سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نبی کے اخی پر اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کا جواب کیا ہے؟ کیا ان سب کے جوابات نبی پاک نے اکٹھے کیے ہیں اور سب کو غدیر میں بیان کیا ہے، یا پھر غدیر میں کچھ اور معاملہ ہے اور ان اعتراضات کا کوئی اور معاملہ ہے؟ اب جو اعتراضات اور شکایات والی 4 روایات اس وقت آپ کی خدمت میں جو ذخیرہ کتب احادیث میں موجود ہیں، 4 روایات وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہر اعتراض کرنے والے کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری جواب دیا ہے اور آپ نے اس معاملے کو وہیں ختم کیا ہے۔ اب یہ جو 4 روایات میں پڑھوں گا نا، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں مولا علی کی شان و عظمت و مقام مزید کھل کر کے آپ کے سامنے آئے گا کہ اعتراض اور شکایات کرنے والوں کو کس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہے، پھر انہوں نے سامنے سے ری ایکشن کیا دیا ہے، اور آئندہ ان کی سیرت اور کردار کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے مسند احمد کی روایت نمبر 11817 آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ ایک شکایت لگائی حضرت علی علیہ السلام کی، تو آپ نے فرمایا، میں تفصیل سے نہیں پڑھ رہا
روایات کو تفصیل سے نہیں پڑھ رہا، لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ان روایات کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کروں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان ابی سعید الخدری قال اشتقا علی الناس، کچھ لوگوں نے علی علیہ السلام کی شکایت کی، قال انہوں نے فرمایا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا خطیبا، جب لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کی شکایت لگائی تو آپ علیہ السلام فوری کھڑے ہوئے، فقام اسی وقت کھڑے ہوئے تو آپ نے خطبہ دیا، فسمعتہ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے اسے آپ کے خطبے کو اپنے کانوں سے سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تشقوا علیا، علی کی شکایت نہ کرو، اللہ کی قسم علی اللہ کی ذات میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اللہ کی ذات کے معاملے میں، اور یا او فی سبیل اللہ، یا اللہ کے رستے کے معاملے میں۔ یہ اس کا پس منظر مختلف پس منظر ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام کو جو آپ نے یمن کی طرف بھیجا نا، تو وہاں سے آپ کے کچھ ایسے عمل کہ جس کا علم عام لوگوں کو نہیں تھا اور امیر المومنین کو علم تھا، اور آپ نے صحیح وہ عمل فرمایا لیکن لوگوں کو غلط لگا، تو اس کے اعتراض میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایات آئیں، تو آپ نے فرمایا تم اس بات کا فکر نہ کرو، علی تم سے خدا کا زیادہ خوف رکھتا ہے اور زیادہ ڈرتا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ شکایت آئی تو آپ نے کیا کہا کہ اب تم خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ، چھپ جاؤ، اسے یاد رکھنا، جب میں غدیر پہ جاؤں گا، غدیر خم کے مقام پر جا کے اس کا جواب دوں گا؟ آپ نے اس شکایت کو اکٹھا کر لیا اور پھر آپ نے کہا کہ میں غدیر پہ جواب دوں گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکایت کرنے والے کو فوری وہیں پہ جواب دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو روایت میں نے مسند احمد کی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اب اس کی تحقیمات بھی سن لے بھئی، آج کل لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے نا، بہت مسئلہ ہے، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں، حالانکہ وہ ضعیف روایات کو خود بیان کرتے ہیں، ضعیف موضوع من گھڑت کو، لیکن جب مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کچھ روایات بیان کی جائیں جو کہ اپنی صحت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر ہوں، لیکن پھر بھی ان پر اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو جناب اس کے بعد اس کی ہم آپ کی خدمت میں تحقیمات پیش کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے فضائل صحابہ میں بیان کیا ہے، جس کی تحقیق شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے اس کی تحقیق کی ہے، اور انہوں نے بڑے بہترین الفاظ میں لکھا ہے، اسنادہ صحیح، یہ جو روایت ہے بالکل صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم علی پر اعتراض نہ کرو، علی تم سب سے زیادہ خدا کے راستے میں خوف رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی روایت کو مسند احمد میں، وہ اسی پچھلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، مسند احمد کی ایک تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بڑی مشہور ہے یہ تحقیق، ہے جناب حمزہ احمد زین کی، ٹھیک ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ تحقیق حمزہ احمد زین کی، اس کی جلد نمبر 10 ہے، اور انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ روایت نمبر کون سی ہے آپ کو پتہ ہے، جو میں نے پہلے بیان کی ہے، اسنادہ صحیح، یہ سند بالکل اس کی ٹھیک ہے۔ اب اسی روایت کو سلسلہ صحیحہ میں ناصر الدین البانی نے ذکر کیا، محدث الاثر اور اہل حدیثوں کے سر کا تاج، ٹھیک ہے، کون؟ سلسلہ صحیحہ کے مصنف ناصر الدین البانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اس کا صفحہ نمبر 626 ہے۔ انہوں نے کہا اسنادہ جید، اس کی سند بہت ہی جید ہے، بہترین سند ہے، ٹھیک ہے، صحیح سے جو اوپر ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جید۔ اب اس کے بعد ایک دوسری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ کس کس مقام پر کس صحابی نے کس انداز میں مولا علی کی شکایت کی ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح پھر فوری اس کا جواب دیا ہے، کسی کا ادھار نہیں رکھا اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب اس کے بعد ایک صحابی ہیں بریدہ، ٹھیک ہے، بریدہ نام کے صحابی ہیں، انہوں نے روایت کی ہے، اور یہ روایت بھی مسند احمد میں آئی ہے، اور اس کا نمبر ہے 22,945۔ بریدہ کہتے ہیں کہ شکایت لگائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے، کس کی؟ مولا علی علیہ السلام کی۔ شکایت کیوں لگائی؟ کہ ہم جو ہے نا وہ یمن میں حضرت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور حضرت مولا علی علیہ السلام نے جہاد کے مال غنیمت سے اپنی مرضی کے ساتھ ایک لونڈی کو لے لیا، اور اس سے آپ نے جو ہے وہ ہم بستری بھی کی، تو
ہم بہت غصے میں آئے کہ تقسیم سے پہلے یہ علی علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں پھر آیا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت مولا علی علیہ السلام کی شکایت لگائی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب یہاں پہ میں ایک سوال کرتا ہوں بہت سادہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی یہ شکایت سن کر کے آپ نے تحقیق و تصدیق کیے بغیر، مولا علی سے پوچھے بغیر آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا، تغیر و تبدل ہو گیا؟ یہ یقین غالب ہے محبوب کو کہ علی غلط نہیں کر سکتا، اس لیے مولا علی علیہ السلام سے پوچھے بغیر، تحقیق و تصدیق کیے بغیر آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بریدہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو حضرت بریدہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں، آپ حق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا اور فوری فرمایا، ادھار نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا سن لو، جو مجھے اپنا مولا، جو مجھے اپنا آقا، جو مجھے اپنا سردار مانتا ہے وہ علی کو بھی مانے۔ یہ نہیں تمہارا حق بنتا کہ تم علی کی شکایات کرو، بلکہ تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم جس طرف علی چلے تم پیچھے پیچھے چلتے رہو، اور جو تم مجھے اپنا سمجھتے ہو نا اسی طرح علی کو سمجھو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ کا فوری جواب، اس کے اعتراض کا، شکایت کا جواب دے کر کے معاملہ وہی ختم کر دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا غدیر پہ جاؤں گا اور پھر بات کو وہاں بیان کروں گا۔ اب یہ بریدہ والی جو روایت ہے، اب اس کی کچھ تحقیقات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسند احمد کی جو اس وقت تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ شعیب ارناؤت کی، جلد نمبر اس کی 18 ہے، صفحہ نمبر 32 ہے۔ انہوں نے لکھا اسنادہ صحیح علی شرط شیخین، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے اور شیخین کی شرط پر ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری تحقیق مسند احمد کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حمزہ احمد زین کی، صفحہ نمبر 475 ہے، اسنادہ صحیح، اس کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب تیسری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ تیسرا کون سا صحابی ہے کہ جس نے اس اعتراض کی اور شکایت والی روایت کو روایت کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین، خاص خواد کے ساتھ عمران بن حسین، یہ ترمذی میں روایت ہے 3712 نمبر۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک لونڈی کے مسئلے میں 4 بندوں آدمیوں نے پروگرام بنایا کہ علی کی شکایت کریں گے۔ ایک لونڈی کے، وہی مسئلہ یمن والا، ٹھیک ہے، اس سے بہت زیادہ لوگوں نے بیان کیا۔ ایک لونڈی کے مسئلے میں، یعنی وہ لونڈی جو مولا علی علیہ السلام نے مال غنیمت سے لے لی، اس کے مسئلے میں ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم علی کی شکایت لگائیں گے، اور 4 بندے۔ جب ہم یمن سے واپس آئے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، ہم یہ شکایت لے کے نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، تو ہم نے وہاں پہ جا کے آپ کو ایک کھڑا ہوا، پہلے ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علی نے یہ کیا، میرے محبوب نے چہرہ ایک سائڈ پہ کر لیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر علی نے یہ کیا، میرے محبوب نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر علی نے یہ کیا، میرے پیغمبر نے چہرہ پھر دوسری طرف کر لیا۔ چوتھا کھڑا ہوا، اللہ کے پیغمبر علی نے یہ کیا، یہ تمام اپنی شکایات لگا چکے ہیں، تو آپ نے اپنے چہرے پر، میرے پیغمبر کے چہرہ بدل چکا ہے، چہرے پر تغیر و تبدل آ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ما تريدون من علی، اور تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ یہ کتنا درد بھرا جملہ ہے۔ علی تمہارے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں اترتا ہے۔ علی کہیں خندق میں، کہیں خیبر میں، اور علی کہیں خیبر میں، کہیں خندق میں، کہیں احد میں نبی کی حفاظت کرتا ہے، اور مسلمانوں تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور مسلمانوں تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ ما تريدون من علی، اور نبی کے سوال میں بڑی گہری بات ہے، ما تريدون من علی۔ اور جب تم خندق کے موقع پر عمر ابن ابود کی آواز لگانے پر کوئی اٹھ نہیں رہے تھے، اس وقت اسلام کی اور تمہاری عزت کو، اس کی لاج رکھی ہے تو علی نے رکھی ہے۔ ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ جب کتنے دن گزر گئے اور خیبر فتح نہیں ہو رہا، اور کسی سے بھی فتح نہیں ہو رہا، سب واپس آ رہے ہیں، اس وقت خیبر کو فتح کر کے اسلام کو، مسلمانوں کو عزت بخشنے والا علی ہے۔ ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی نے ایک لونڈی لے لی، اس سے پریشان ہو۔ احد میں جب تم سارے بشری تقاضے کی وجہ سے میدان سے، جب مسلمان نرغے میں آ گئے اور تم نے دیکھا نہیں کدھر کو جانا، اور میدان چھوڑ کر کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، تشریف لے کے جا رہے ہو میدان سے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ
تم جا رہے ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے اس وقت علی میدان میں کھڑا ہے اور نبی کی حفاظت کر رہا ہے، اسلام کی حفاظت کر رہا ہے، ما تریدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں ما تریدون من علی، اور روایت کے الفاظ ہیں فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والغضب یعرف فی وجہہ، اور غضب آپ کے چہرے پر پہچانا جا رہا ہے۔ فقال ما تریدون من علی، علی سے کیا چاہتے ہو؟ یہ شکایتیں لگا کے تم کیا چاہتے ہو؟ ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی پر اعتراض لگانے والوں، تم نے محمد پر اعتراض کیا ہے۔ ما تریدون من علی ان علی منی وانا منہ وَهُوَ وَلِيٌّ مِّن كُلِّ وَهُوَ وَلِيٌّ مِّن بَعْدِ، وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ اور تم اپنے آقا کو، سردار کو، اس کی اتباع کی بجائے تم اس کی شکایت لگا رہے ہو۔ ہائے ہائے، اس روایت کو اس کی اب تحقیقات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناصر الدین البانی نے ترمذی کی تحقیق کی ہے اور انہوں نے اس روایت کو جناب صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد سنن ترمذی الجامع الکبیر شعیب ارناؤت جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 284 اور 85 پر انہوں نے لکھا ہے رجالہ ثقات الرجال الشیخین، اس کے راوی بالکل ثقہ ہے اور اس کے راوی روایات کرنے والے شیخین کے راوی ہیں۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، تحقیق شیخ محمد عادل، شیخ عادل کی تحقیق ہے اور جلد اس کی 4 ہے، صفحہ نمبر 468 ہے، اور اس میں بھی جناب کیا بات ہے سن لیں۔ اخرج ترمذی، انہوں نے یہاں پہ یہ جو نوٹ لکھا ہے نا، سن لیں۔ اخرج ترمذی باسناد قوی ان عمران بن حسین، انہوں نے کہا ہے الاصابہ میں کہ ترمذی نے اسے روایت کیا عمران بن حسین سے اور اس کی اسناد قوی ترین اسناد ہے۔ اب چوتھی روایت جو مولا علی علیہ السلام کی اب میں سن لیں، 3 روایتیں میں بیان کر چکا ہوں۔ ابو سعید خدری کی روایت بیان کر چکا ہوں، بریدہ کی روایت بیان کر چکا ہوں، عمران بن حسین کی روایت بیان کر چکا ہوں۔ یہاں پر جس موقع پر جس نے اعتراض کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فوری اس کا جواب دیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں غدیر پہ جاؤں گا اور پھر اس کا جواب دوں گا، غدیر پہ جاؤں گا اور جواب دوں گا، فوری جواب ہے۔ اور سن لیں اگلی بات، چوتھی روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، عمر بن شاس اس راوی کا نام ہے اور مستدرک حاکم علی الصحیحین میں یہ روایت 4619 نمبر روایت اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور عمر بن شاس کون بندہ ہے؟ اصحاب شجرہ میں سے ہے، اصحاب شجرہ میں سے یہ روایت کے راوی ہیں، یعنی جن کے بارے میں اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، ان مومنین میں سے ہے، ان اصحاب شجرہ میں سے۔ عمر بن شاس یہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یمن میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو راستے میں مولا علی علیہ السلام نے مجھے تکلیف دی۔ اب یہ مولا علی علیہ السلام نے تکلیف کیا دی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مال غنیمت سے آپ نے اپنی مرضی سے ایک لونڈی جو اہل بیت کا خمس ہے اس میں سے آپ نے لونڈی ایک لے لی اور سب کو لگا کہ شاید علی نے تکلیف دی ہے۔ تو میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اس وقت کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہیں مولا علی علیہ السلام کی ہر ادا پسند نہیں تھی، پریشان کرتے تھے مولا علی کی ادائیں اور کام لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ تو اس نے جو عمر بن شاس یہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کروں گا، اور پھر آئے اور انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کی۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا عمر بن شاس تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تو صحابی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر میں نے آپ کو کب تکلیف دی؟ آپ نے فرمایا تو نے علی کی شکایت لگائی ہے نا، مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور جس نے علی کو تکلیف دی ہے اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ 4 روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب اس کی میں آپ کی خدمت میں تحکیم بھی پیش کر دیتا ہوں۔ بھائی کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا بھی یہ تو روایات ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی راستہ بھاگنے کا نہ رہے۔ اسی مستدرک حاکم علی الصحیحین والی روایت کو الشرعیہ میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے صفحہ نمبر 225 پر انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور ساتھ میں حکم بھی لگایا ہے کہ ھذا صحیح، یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اور اسی کو مسند احمد میں ذکر کیا گیا ہے، حمزہ احمد زین کی تحقیق ہے، جلد نمبر اس کی جناب 12 ہے اور صفحہ نمبر 392 ہے آپ کی خدمت میں، اسناد حسن، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ اسی روایت کو مجمع الزوائد میں ذکر کیا گیا ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 129 ہے، اور انہوں نے بھی لکھا ہے رجالہ ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہے۔ لیں جی الحمدللہ ہم نے اپنی ویڈیو کے 2 پارٹ مکمل کر دیے۔